السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ سکس آج آن لائن کلاس کے اندر بھی بہت کم بچے تھے، 3 بچوں کی تعداد تھی، ایک حبان جو کہ ریگولر اسٹوڈنٹ ہے، اور ایک حماد، اور ایک اور نئے اسٹوڈنٹ تھے آذان۔ ان تینوں اسٹوڈنٹ نے آن لائن کلاس اٹینڈ کیے۔ اس کے اندر یہ ہمارا چیپٹر تھا حضرت امیر معاویہ۔ اس کے 5 سوالات کے جوابات ہم کر چکے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے 6واں سوال جو ہے کرنا تھا، یہی ہم نے آن لائن کلاس میں کروایا تھا، مگر آن لائن بھی ہماری ڈسٹرب رہی اور جلدی ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی وہ۔ تو یہ دیکھیں، اس میں 6واں سوال ہے ہمارا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ترقی کے لیے کون کون سے اہم اقدامات کیے، ٹھیک ہے۔ اس کے جواب کے لیے صفحہ نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 8، اور یہاں سے اوپر سے اگر آپ دیکھیں تو 7ویں لائن بنے گی، 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7ویں لائن۔ یہاں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت، یہاں سے، ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ کا دور حکومت بھی فتوحات اور غلبہ اسلام کے حوالے سے شاندار دور حکومت ہے، یہاں سے لے کر یہ پورا پیراگراف ہے، اہم کردار ادا کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب اور کتنے برس کی عمر میں ہوا اور آپ کہاں مدفون ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اس کے جواب کے لیے بھی صفحہ نمبر 8 اور یہ جہاں سے ان عظیم الشان، یہ جہاں سے بلکہ ان کو کاٹ دیں گے، عظیم الشان کارناموں کی تاریخ رقم کرنے کے بعد 22 رجب المرجب سن 60 ہجری سے لے کر یہاں تک آپ کو دفن کیا گیا، یہ 7 کا جواب ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے، آپ نے جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے، معنی تو آپ پہلے لکھ چکے ہیں، صرف الفاظ لکھ کر اس کے جملے بنائیں گے۔ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے۔ جلیل القدر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے۔ بحری بیڑا پاکستان کے بعد بہت بڑا بحری بیڑا ہے، ہمیں اپنے کردار کو مثالی کردار رکھنا چاہیے۔ خوش قسمت، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان بنایا۔ پیشن گوئی، محکمہ موسمیات والوں نے آج بارش کی پیشن گوئی کی ہے۔ خاطر مدارات، جب مہمان گھر میں آئے تو ہمیں اس کی خاطر مدارات کرنی چاہیے۔ تاریخی فتح، مسلمانوں نے جنگ بدر میں تاریخی فتح حاصل کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ شمسی اور قمری سال ہے۔ شمسی اور قمری سال کیا ہوتے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پر تعریف لکھی ہوئی، آپ پہلے ہیڈنگ ڈالیں گے قمری سال کی اور پھر قمری سال کی تاریخ لکھیں گے۔ قمری یعنی کہ جو ہے وہ چاند کے مطابق جس کی تاریخیں ہوتی ہیں، جو اسلامی سال کہلاتا ہے۔ قمری یا اسلامی سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ اسے ظاہر کرنے کے لیے ہا کی علامت کے طور پر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سال کے لیے سن اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اس کی علامت ایسی ہوتی ہے۔ مثلا انہوں نے مثال یہاں پر دی ہے 23 محرم الحرام 1434 ہجری، ہے لکھ دیں گے تو ہجری سال ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پتہ چل جائے گا کہ ہجری سال کی تاریخ ڈلی ہوئی ہے۔ اس کے ہجری تقویم کیلنڈر کا حساب چاند سے لگایا جاتا ہے، یعنی چاند دیکھ کر نئے مہینے کی ابتدا ہوتی ہے۔ چاند 29 کا بھی ہو سکتا ہے اور 30 کا بھی، اسی حساب سے جو ہے یہ تقریباً 355 ایام پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد شمسی یا اسمی سال، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اسے ظاہر کرنے کے لیے حمزہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اس طرح اس کے لیے سن بھی ایسے کی علامت استعمال کی جاتی ہے جیسے اس میں کیا تھا قمری میں، اور یہ جہاں پر انہوں نے 26 اپریل 2012۔ عیسوی تقویم کیلنڈر کا حساب شمسی اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی تمام مہینوں کے ایام مقرر ہوتے ہیں سوائے فروری کے۔ ہر 3 سال بعد چوتھا سال لیپ کا سال کہلاتا ہے، جس میں فروری کے 29 دن ہوتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ ہر سال فروری 28 دن کا ہوتا ہے۔ اس کے لیے مہینوں کا ایام اسی طرح کے ہیں، جنوری 31 کا ہوتا ہے، فروری جو ہے وہ 28 کا، پھر مارچ جو ہے وہ ایک چھوڑ کر 31 کا ہوتا ہے، پھر اپریل 30 کا، مئی 31 کا، جون 30 کا، جولائی 31 کا، اگست 31 کا، پھر ستمبر 30 کا، اکتوبر 31 کا، نومبر 30 کا اور دسمبر 31 کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ آخری سوال ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر مختصر نوٹ لکھنا ہے۔ تو اسی چیپٹر میں سے آپ نے تھوڑا تھوڑا لے کر 1.5 صفحے کا اپنے چیپٹر کے اندر سے جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے اوپر جو ہے وہ نوٹ تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا جو ہے وہ چیپٹر مکمل ہو گیا۔ 2 دن آپ کے پاس ہیں، سیٹرڈے اینڈ سنڈے، اس میں آپ اس کو مکمل کیجئے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نیا کام شروع کر دیں گے۔ امید ہے آپ کی کام سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔